بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کی محبت۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہے محبوب تم فرما دو کہ ہے لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے اتباع سنت شرط ہے، یعنی اگر کوئی اللہ پاک کا محبوب یعنی پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سنت کی پیروی کرے۔ ظاہر ہے کہ اتباع سنت وہی کرے گا جس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی۔ بالفرض اگر کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں رکھتا تو صرف نقل و اتباع کرنے سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ جس خوش نصیب امتی سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود محبت فرمائیں اور اپنا منظور نظر بنا لیں تو اس کی محبوبیت، مقبولیت اور عظمت کی کیا شان ہوگی۔ ہمارا ایمان اسی وقت کامل ہوگا جب ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جانیں گے، ورنہ ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے عمر تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، یعنی ہے عمر اب تمہاری محبت کامل ہو گئی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ اگرچہ ہم زبانی طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان سے زیادہ عزیز کہتے اور محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن اس محبت کی نشانی اور طرف ہمارے اندر عملی طور پر نہیں پائی جاتی، جبکہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم صرف گفتار کے غازی نہیں ہوتے تھے بلکہ عملی طور پر کر کے بھی دکھاتے تھے۔ انہیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر ولہانہ عشق تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی خاص ادا اپنائی ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے اس خاص ادا کو اپنایا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص وہ ہوگا جو گرتا پڑتا جنت کی طرف جا رہا ہوگا اور دوزخ کی آگ اسے جلسا رہی ہوگی۔ جب وہ دوزخ سے گزر جائے گا تو اس کی طرف دیکھ کر اللہ پاک کی حمد بیان کرتے ہوئے کہے گا کہ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے مجھے تجھ سے نجات بخشی۔ پھر اسے ایک سایہ دار درخت نظر آئے گا، وہ اللہ پاک سے دعا کرے گا کہ ہے مالک مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس سے سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ ہے میرے بندے اگر میں تجھے یہ عطا کر دوں تو پھر اس کے علاوہ کچھ ہو تو نہیں مانگے گا؟ عرض کرے گا نہیں یا رب، اور اپنے رب سے وعدہ کرے گا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا۔ تو اللہ پاک اس کی معذرت قبول فرمائے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر اس سے صبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک بندے کو اس درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس کا سایہ حاصل کرے گا اور پانی پیے گا۔ پھر اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے والے درخت سے زیادہ حسین ہوگا۔ اسے دیکھ کر وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا تو مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس سے سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں، میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، ہے ابن آدم کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس سب کا درخت کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا؟ پھر اللہ پاک فرمائے گا، اگر میں تجھے اس درخت کے قریب کر
دوں پھر تو اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ عرض کرے گا نہیں یا رب، اور وہ اپنے رب سے وعدہ کرے گا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا۔ اللہ پاک اس کی معذرت قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر اسے صبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک بندے کو درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کا سایہ حاصل کرے گا اور پانی پیے گا، پھر اسے جنت کے دروازے کے پاس ایک درخت دکھائی دے گا جو پہلے والے دونوں درختوں سے زیادہ حسین و جمیل ہوگا اور انتہائی خوبصورت ہوگا۔ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مولا تو مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس سے سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، ہے ابن آدم کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگے گا؟ بندہ عرض کرے گا، کیوں نہیں یا رب، لیکن اب اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک اس کی معذرت قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر اسے صبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک بندے کو اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کا سایہ حاصل کرے گا اور پانی پیے گا، پھر جب وہ جنتیوں کی آوازیں سننے گا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے رب تو مجھے جنت ہی میں داخل کر دے۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی اور ارشاد ہوگا، ہے بندے تیرے سوالوں کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ میں تجھے دنیا سے دگنی جگہ جنت میں عطا کر دوں؟ بندہ حیرت سے عرض کرے گا، اے اللہ کیا تو مجھ سے مزاح کرتا ہے؟ حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اتنا واقعہ سنانے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ حاضرین سے فرمانے لگے، تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا؟ سب نے عرض کی، آپ کیوں مسکرائے؟ ارشاد فرمایا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ سنایا تھا تو آپ ہی مسکرا دیے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ رب العالمین کے مسکرانے کے سبب، کیونکہ جب بندہ کہے گا کیا تو مجھ سے مزاح کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، میں تجھ سے مزاح نہیں کر رہا لیکن مجھے ہر شے پر قدرت حاصل ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتباع سنت کا کیسا جذبہ رکھتے تھے۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنانے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے اور اس سلسلے میں یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ اگر ہم فلاں کام نہ کریں تو گناہ نہیں ملے گا، یا پھر فلاں کام کرنا سنت مؤکدہ ہے اور فلاں سنت غیر مؤکدہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ بس اتنا دیکھتے تھے کہ فلاں کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے کیا، پھر اس کام کو بالکل اسی طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کسی تنقید کرنے والے کی تنقید کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔